آج کی میری ساری تقریر بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر خدارا میری یہ دو باتیں کبھی نہ بھولنا۔ وہ دو باتیں یہ ہیں کہ یہ جو سانسیں ہیں، یہ زندگی ہے، یہ میرے اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا یہ ایک تحفہ ہے، اور تحفہ کبھی ضائع نہیں کیا جاتا۔ تحفے کو سنبھالا جاتا ہے، اسے سجایا جاتا ہے، اسے شکر کے ساتھ گزارا جاتا ہے، کیونکہ جو ان سانسوں کی قدر نہیں کرتا، جو اپنی قیمتی زندگی کی قدر نہیں کرتا، وہ جینے کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ مگر یاد رکھو میری دوسری بات، موت بھی اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، رب کا طے شدہ نظام ہے موت۔ اللہ کے اس فیصلے کے سامنے جھکنا بھی بندگی ہے۔ موت کو دل و جان سے قبول کرنا اور موت کے آگے جھک جانا، خوش ہو کر اپنے ہتھیار پھینک دینا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، اور جو بندہ جھک گیا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے والا بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ زندگی کبھی پھول بنتی ہے اور کبھی کانٹا بنتی ہے، کبھی ہنستی ہے کبھی رلاتی ہے، اور اسی اتار چڑھاؤ میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان ٹوٹتا ہے یا پھر جڑتا ہے، بکھرتا ہے یا سنبھلتا ہے اسی اتار چڑھاؤ میں، کیونکہ اصل مرد مومن وہی ہے جو طوفان میں بھی چراغ جلانا جانتا ہو، جو طوفان میں بھی چراغ جلانا جانتا ہو۔ اصل میں مرد تو وہی ہے نا۔ آپ نے کسان کو دیکھا ہوگا، وہ بیج کو زمین میں دباتا ہے، مٹی میں دفن کرتا ہے بیج کو، بظاہر تو وہ بیج ختم ہو جاتا ہے، مٹی کے اندر دفن ہو گیا۔ جو چیز مٹی کے اندر دفن ہو جاتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے نا، مٹی میں دفن کرتا ہے، بظاہر تو وہ بیج یوں سمجھیں کہ ختم ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد وہی بیج ایک بہت بڑا درخت بن کر سایہ دیتا ہے، ایک بہت بڑا درخت بن کر پھل دیتا ہے۔ اور یہی زندگی کا راز بھی ہے، یہی قدرت کا نظام بھی ہے، جو آج مٹ رہا ہے وہی کل ابھر رہا ہے۔ ہر زوال کے اندر ایک عروج چھپا ہوتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، تمہاری سننے والا کوئی نہیں ہے، تمہاری تکلیف سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سمندر کے کنارے ایک اللہ والا رہتا تھا، پوری رات اللہ کا ورد کرتا تھا، اللہ کا ورد کرتا تھا، شب و روز عبادت میں گزر رہے تھے، پوری رات عبادت میں مصروف رہتا، مگر ایک رات شیطان آیا، کہنے لگا وہ ہر وقت اللہ کی رٹ لگاتے ہو، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہو، ہر وقت اللہ میں لگے رہتے ہو، ہر وقت اللہ کو پکارتے رہتے ہو، کیا کبھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب بھی ملا ہے؟ کبھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب بھی آیا ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ وار تھا، یہ جملہ نہیں تھا، یہ دل کو بہکا دینے والی ایک چال تھی۔ عبادت گزار نے کہا نہیں آیا، اللہ کی طرف سے تو کبھی جواب نہیں آیا، پوری رات عبادت میں گزارتا ہوں، دن رات اللہ کا ورد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ شیطان نے ساتھ ہی دوسرا وار کر دیا، کہا پھر اس قدر گریہ ازاری کرنے کا کیا فائدہ، اس قدر رونے کا، اس قدر جاگنے کا کیا فائدہ؟ اور جب رب کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا پھر اس قدر رونے کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رہے انسان کا سب سے بڑا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ عبادت گزار نے کیا کیا؟ شیطان کی باتوں پر آ کر مسلح اٹھایا، ایک سائیڈ پہ پھینک دیا، بستر بچھایا اور لیٹ گیا۔ یہ تھکن نہیں تھی، یہ ہار ماننا تھا، یہ نیند نہیں تھی، یہ یقین کا ٹوٹ جانا تھا۔ اب عبادت گزار سویا ہوا ہے، شیطان کی باتوں پر آ کر اسی رات خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، خضر علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اے اللہ والے، سنا ہے آج کل تو نے اپنے رب سے دوستی ختم کر رکھی ہے، دوستی ختم کر دی ہے۔ عبادت گزار نے کہا میں کیا کروں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں مگر کوئی جواب نہیں آتا، دن رات عبادت کرتا ہوں
اللہ اللہ کا ورد کرتا ہوں مگر اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. کسی نے مجھے کہا جب جواب ہی نہیں ملتا تو پھر اس قدر ساری رات گرے اور زاری کرنے کا کیا فائدہ. یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا او نادان، اللہ تمہیں جواب دیتا رہا مگر تم سمجھ نہ سکے، تمہارے اندر عقل ہی نہیں تھی. کہا وہ کیسے؟ کہا جب تم ایک بار اللہ کہتے تھے، جب تم ایک بار اللہ کہتے تھے اور پھر دوبارہ اللہ کہتے تھے، ایک بار اللہ کے بعد دوسری بار اللہ کا کہنا وہی تو تیرے رب کا جواب ہوتا تھا. جب تو ایک بار اللہ کہتا تھا اور جب تو دوسری مرتبہ کہتا تھا اللہ، وہی تو تیرے رب کا جواب ہوتا تھا. یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ خود ذکر کرے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود اپنے بندے سے اپنا ذکر کرواتا ہے. کہا ایک بار اللہ کا نام لینے کے بعد جب دوسری مرتبہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہی تو میرے رب کا جواب ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ظہر کے سجدے نصیب ہو جائیں تو انسان کو یقین کر لینا چاہیے کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی. انسان کہتا ہے میری سننے والا نہیں، میری کوئی سمجھنے والا نہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب اس کے لیے کافی ہے. وہ رب سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے. انسان جس کس حال میں ہے وہ سب جانتا ہے اور وہی وقت آنے پر جواب بھی دیتا ہے. کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا. اللہ پر یقین رکھنا تو رہی دور کی بات، اللہ پر توکل یا اللہ کی تعریف کرنا تو رہی دور کی بات. آج کا انسان اللہ کی تعریف سننا اتنی پسند نہیں کرتا جتنی اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس کی تعریف کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج انسان دنیا کی تمام کہانیوں کو پیچھے چھوڑ کر کہتا ہے پہلے میری کہانی سنو، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کے میرے بارے میں کیا تاثرات ہیں. یہ آج کے انسان کی فطرت بن چکی ہے. وہ آئینے میں چہرہ نہیں دیکھتا بلکہ لوگوں کی زبانوں میں اپنی تصویر ڈھونڈتا پھرتا ہے. جو اپنی تعریف کا بھوکا ہو وہ کبھی سچ نہیں سن پاتا. جو شخص اپنی تعریف کا بھوکا ہے نا وہ کبھی بھی سچ نہیں سن پاتا، سچ اسے کڑوا لگتا ہے. پھر یہ انسان کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے جو اسے خبر دے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. اگر لوگ اس کے بارے میں اچھا کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر لوگ برا کہتے ہیں تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے انسان کہتا ہے دیکھا ہے بھائی میں نے تو لوگوں کے لیے کبھی برا نہیں سوچا، نہ جانے لوگ میرے بارے میں کیوں برا سوچتے ہیں، مجھے کیوں برا کہتے ہیں. میرے بھائیو یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے معیار سے گر جاتا ہے. رب کی تعریف چھوڑ کر مخلوق کی تعریف کا انسان غلام بن جاتا ہے. وہ اللہ کے ذکر سے دور اور لوگوں کی نظر کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اسے سجدے کی تنہائی بھاری لگتی ہے مگر محفلوں کی واہ پیاری لگتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی عظیم بادشاہت ملی کہ ہوا بھی ان کے حکم کے تابع تھی، جنات بھی تابع تھے. مگر جب انہوں نے چیونٹی کی بات سنی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی تو آپ مسکرانے لگے. چیونٹی نے جب کہا تھا نا دوسری چیونٹیوں کو کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، اور انہیں خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. چیونٹی نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان کا لشکر ظالم ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں جان بوجھ کر مار دیں گے، بلکہ یہ کہا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور ہم کچلے جائیں گے. چیونٹی کی یہی وہ بات تھی جسے سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے. مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ چیونٹیاں بھی گواہی دیتی ہیں کہ میرا لشکر طاقتور ہے مگر ظالم نہیں ہے، میرا لشکر طاقتور ہے مگر ظالم نہیں. تو سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے بادشاہ کبھی نہیں کہا کہ دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، بلکہ کہا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی. پیچھے سلطنت کی شان تھی، آگے بندگی کی پہچان تھی.
اور وہ ہر حال میں اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یاد رہے جو نعمت کو اپنا کمال سمجھے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے بڑا کہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ خود رب کے سامنے جھکے۔ وہ چاہتا ہے دنیا اس کی تعریف کرے، مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ اللہ راضی ہو نہ ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر لوگ تعریف کریں۔ اس لیے اپنے دل کو بدلو میرے بھائیو، اپنی چاہتوں کو بدلو، اپنی سمت کو بدلو، کیونکہ جو بندہ صرف اپنی تعریف میں جیتا ہے وہ اندر سے مر جاتا ہے، اور جو اللہ کی تعریف میں جیتا ہے وہی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی آج کے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، اور یہی وہ سچ ہے جسے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کا ہر دوسرا انسان جھگاڑ کے چکروں میں کہتا ہے کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ 2 دن کے اندر اندر امیر بن جاؤں، پیسے کی ریل پیل ہو جائے اور لوگ میری مثالیں دیں، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو چیز جلدی ملتی ہے وہ دل کو بھی اتنا جلدی اجاڑ دیتی ہے، وہ دل کو بھی اتنا ہی جلدی خالی کر دیتی ہے۔ انسان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، شارٹ کٹ کے چکروں میں ہے، وہ آسان راستہ چاہتا ہے، جیسے کوئی ایسا معجزہ ہو کہ قسمت اس کے لیے کوئی ایسا خفیہ دروازہ کھول دے کہ وہ بغیر محنت کیے سب کچھ پا لے، دنیا میں اپنی مثال قائم کر دے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قسمت بھی اسی کا ساتھ دیتی ہے جو چلنا جانتا ہو، جو محنت کرنا جانتا ہو۔ رزق آنے کے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازہ حلال کا ہے جس کا نام ہے محنت، اور دوسرا دروازہ حرام کا ہے جس کا نام ہے لالچ۔ مگر آج کا انسان دروازے نہیں دیکھتا، وہ صرف نتیجہ دیکھتا ہے، وہ صرف عروج دیکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جیب بھر جائے چاہے دل خالی کیوں نہ ہو، جیب بھر جائے چاہے وہ حرام کے راستے سے کیوں نہ آئے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے ہی ہاتھوں خود کو نقصان دے بیٹھتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنے لوگ ہیں جو 2 دن میں امیر ہونے کے خواب دیکھتے دیکھتے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی رات ایسی آئے گی کہ قسمت بدل جائے گی، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے دنیا کو محنت اور صبر کے اصول پر قائم کیا ہے، بنایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کے راستے کو لمبا اور مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور حرام کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، حرام کے قریب پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ حرام سے آیا ہوا مال بظاہر خوشی دے سکتا ہے، مگر دل کو کبھی سکون نہیں دے سکتا، دل کو کبھی تسکین نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیو، کیا تم جانتے ہو کہ گھر میں پریشانیاں اور غربت آنے کی 5 وجوہات ہوتی ہیں، یعنی 5 ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اور انسان دیکھتا رہ جاتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں بچا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا گھر مال سے بھر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ گھر وبال سے بھر رہا ہوتا ہے۔ باہر روشنی تھی مگر اندر اندھیرا تھا۔ انسان خود کو امیر سمجھ رہا تھا مگر قسمت اسے خالی لکھ رہی تھی۔ پہلا گناہ تو وہی ہے نا کہ لوگ چاہتے ہیں حرام کے راستے سے رزق آئے، مال آئے، دولت آئے۔ وہ سمجھتے ہیں جلدی آنے والا پیسہ انہیں اوپر لے جائے گا، مگر وہ نہیں جانتے کہ یہی جلدی آنے والا مال ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ وہ کہتے ہیں بس پیسہ آ جائے چاہے جیسے بھی آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حرام کا ایک لقمہ پورے گھر کا سکون جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، رزق صرف نوٹوں کا نام نہیں، رزق دل کے سکون کا نام بھی ہے، اور یہی سکون صرف حلال کے راستے سے ہی آ سکتا ہے۔ گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں لانے والا جو دوسرا گناہ بتایا گیا ہے وہ ہے اللہ کے بندوں کا حق مارنا، ساتھ ہی کسی کا دل توڑنا، کسی کی امیدیں چھین لینا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دل جب ٹوٹتا ہے تو آواز زمین پر نہیں رکتی، سیدھا آسمان تک جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو رلا کر خود ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ کسی کی آہ خاموش نہیں رہتی۔ اگر کسی نے تمہارا جینا مشکل بنایا ہے
تو کسی اور کے سامنے رونے کے بجائے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ جب انسانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تمہارے آنسو اگر لوگوں کے سامنے بہہ بھی جائیں تو وہ ہنسی مذاق اڑائیں گے، مگر جب یہی آنسو رب کے حضور گریں گے تو تمہاری تقدیر بدلتی نظر آئے گی۔ جب یہی آنسو اللہ کے حضور گریں گے، مصلی پر گریں گے، تکیے پر نہیں، جب مصلی پر گریں گے نا تو اللہ پاک کی عزت کی قسم ہے تمہاری تقدیر بدلتی نظر آئے گی۔ قسمت لکھنے والا قلم ایک بار پھر سے اٹھایا جائے گا، وہ لمحہ تمہاری زندگی کا موڑ بن جائے گا۔ تم نے بہت دروازے کھٹکھٹائے، اپنوں کو پکارا، غیروں کو پکارا، دوستوں کو پکارا، مگر کہیں سے آواز نہ آئی، کہیں سے سہارا نہ ملا۔ اگر واقعی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اگر سچ میں آپ نے اپنوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، غیروں کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، مگر کہیں سے آواز نہیں آئی، کہیں سے سہارا نہیں ملا، اگر واقعی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یقین کر لینا کہ اب رب خود تمہیں سننا چاہتا ہے۔ ہاں، اب رب خود تمہارے دکھڑے سننا چاہتا ہے۔ جب ہر طرف خاموشی چھا جائے، جب اپنے بھی بیگانے لگنے لگیں، جب کوئی سہارا نظر نہ آئے، تب سمجھ لینا چاہیے کہ اب تمہیں لوگوں سے نہیں اپنے رب سے بات کرنی ہوگی، اور ڈائریکٹ بات کرنی ہوگی۔ جب ہر دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے، ہر آواز تم سے منہ موڑ لے، تو سمجھ لینا کہ اب تمہیں اس در پر بلایا جا رہا ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں۔ جب دل پر بوجھ بڑھ جائے، جب سانسیں بھی بھاری لگنے لگیں، جب ہر طرف اندھیرا نظر آئے، تب بس ایک کام کرنا، سجدوں میں گر جانا اور کہہ دینا، یا اللہ اب میں نہیں، اب تو ہی ہے، اب میں نہیں ہوں، بس اب تو ہی ہے۔ پھر دیکھنا تمہاری وہ ایک آہ، وہ ایک سسکی، وہ ایک آنسو عرش تک جائے گا، اور پھر وہاں سے فیصلے بدلتے نظر آئیں گے۔ میرا اللہ آزمائش ضرور دیتا ہے، مگر اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ رلاتا ضرور ہے، مگر بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جب زندگی کے راستے بند ہونے لگیں اور ہر طرف اندھیرا چھا جانے لگے، تو سمجھ لینا کہ تمہیں گرایا نہیں جا رہا، بلکہ تمہیں سنبھالا جا رہا۔ تمہیں لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر وہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، وہیں سے میرا رب تمہیں نئے راستے پر لے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ چمک فریب ہے۔ یہاں کسی کا حق مار کر کوئی نہیں جیتتا، یہاں کسی کا دل توڑ کر کوئی سکون نہیں پاتا۔ اصل کامیابی وہی ہے جو دلوں کو جوڑے اور رب کو راضی کرے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو دلوں کو جوڑے اور رب کو راضی کرے۔ اس لیے اپنے رزق کو پاک کرو، محنت والے دروازے سے اپنا رزق لے کر آؤ، حلال والے دروازے سے اپنا رزق لے کر آؤ۔ اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے راستے کو سیدھا کرو، کیونکہ جب گھر میں حلال آئے گا اور دلوں کا خیال رکھا جائے گا تو سکون بھی آئے گا اور برکت بھی آئے گی، ورنہ انسان ساری زندگی کماتا رہے گا مگر خالی ہاتھ ہی رہے گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل خالی رہے گا، سکون نہیں ہوگا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل بے قرار رہے گا، پوری پوری رات نیند نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کی طرف لے جاؤ، بچوں کو محنت کی طرف لے جاؤ، حرام والا راستہ چھوڑ دو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے گناہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں اور یہی بوجھ زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ اس لیے بھی آتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو مقام دینا چاہتا ہے۔ بعض آزمائشیں سزا نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں، ترقی کا دروازہ بھی ہوتی ہیں۔ جیسے سونا آگ میں جل کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی انسان بھی آزمائشوں سے گزر کر مضبوط بنتا ہے، طاقتور بنتا ہے۔ آزمائشوں سے گزر کر، برے وقت سے گزر کر
اچھے وقت کی طرف بڑھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خود اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ انسان کبھی کبھی خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔ وہ ماضی کی غلطیوں کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا۔ ماضی کی غلطیوں کو بار بار یاد کرنا یہ اس کی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا اور مستقبل کے خوف میں جیتا ہے یہ شخص۔ نہ وہ ماضی چھوڑتا ہے، نہ حال کو سنبھالتا ہے اور نہ ہی حالات کو سنبھالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سکون اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کر کے آگے قدم اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت اس وقت بھی آتی ہیں جب وہ رزق کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اپنا کمال سمجھتا ہے، کہتا ہے بس میں نے محنت کی تھی، اللہ نے مجھے دے دیا، محنت نہ کرتا تو اللہ نہ دیتا۔ وہ اس دولت کو، اس رزق کو، اس اللہ کے کرم کو، اللہ کی مہربانیوں کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے اور رب کی تقسیم کو انسان بھول جاتا ہے۔ جب ہر چیز کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر انسان رب کی تقسیم کو بھول جاتا ہے، دلوں میں بے یقینیوں کا اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے اور یہی اندھیرے انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کامیابیاں میری محنتوں کا نتیجہ ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دینے والا بھی رب ہے اور لینے والا بھی رب ہے۔ جس طرح قارون نے کہا تھا کہ یہ مال میری محنت کا نتیجہ ہے، اس نے اپنی دولت پر فخر کیا، اپنے خزانوں کو اپنی عقل کا کمال سمجھا، محتاجوں کو حقیر جانا، خود کو دوسروں سے افضل جانا اور دینے والے رب کو قارون بھول گیا۔ پھر وہی قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بھی بنا دیا گیا۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے مگر اس کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں، ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے، صبح دوپہر شام محنت کرتا رہتا ہے مگر اس کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے مگر اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کوئی شخص بغیر زیادہ کوشش کیے آسائشوں میں جیتا ہے۔ یہ فرق صرف محنتوں کا نہیں بلکہ آزمائشوں کا ہوتا ہے۔ ایک مزدور اپنی زندگی کی ساری طاقت لگا کر بھی 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے، بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، بیوی کی خواہشیں ادھوری رہ گئیں، وہ دن بھر محنت میں جلتا ہے مگر شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہیں، صرف فکر ہوتی ہے، صرف پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں امید نہیں بلکہ ایک خاموش درد ہوتا ہے۔ دنیا سوتی ہے مگر یہ شخص رات کو چادر تان کر روتا ہے، جاگتا ہے، آنسو بہاتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی، کیونکہ دل کے اندر ایک ہی فکر چل رہی ہوتی ہے کہ اگر روزی کا کوئی وسیلہ نہ بنا تو جوان بیٹی کی شادی کیسے کروں۔ جہیز کا بوجھ باپ کے سینے میں پتھر بن کر رکھا ہوتا ہے۔ معاشرے کی رسمیں غریب باپ کے گلے میں پھندا بن چکی ہوتی ہے۔ یہ جہیز کی رسمیں ہیں جو غریب باپ کے گلے میں پھندا بن کر رہ گئیں اور غریب باپ کو موت مانگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر جہیز نہ ہوا تو کون میری بیٹی کو قبول کرے گا، میری بیٹی کے ہاتھ کون پیلے کرے گا۔ پھر یہی غربت کا مارا باپ صبح ہونے سے پہلے اٹھتا ہے، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہے، شہر کے چوک میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہر آنے جانے والی گاڑی کو دیکھتی ہیں، دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ شاید آج کوئی کام مل جائے، اور جب کسی گاڑی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ دوڑ کر اس گاڑی کے پاس چلا جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے صاحب کون سا کام کروانا ہے، میرا جسم بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، بس مجھے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا، کام کے لیے مجھے ہی لے جانا۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا شہر کے چوکوں میں
मजदूरों की लाइनें लगी होती हैं। जैसे ही कोई गाड़ी वाला रुकता है सब उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। कोई कहता है मैं काम करूंगा, कोई कहता है मुझे ले जाओ, कोई कहता है मैं तो दोपहर का खाना भी नहीं खाता साहिब, मुझे भूख भी नहीं लगती, मैं दोपहर का खाना भी नहीं खाता, बस मैं पूरा दिन काम पर ही तवज्जो देता हूँ। मेरे भाइयों, जब कोई मजदूर कह रहा होता है कि मुझे दोपहर को भूख ही नहीं लगती, मैं खाने का बहाना बनाकर वक्त जाया नहीं करता बल्कि सारा दिन काम ही करता रहता हूँ। मेरे भाइयों, हकीकत में ये दिल के जख्म छुपाने के अंदाज होते हैं गरीबों की। ये भूख को छुपाने की कोशिश होती है गरीब की। अगर उस मजदूर के दिल के अंदर झांक करके देखा जाए तो पता चले कि उसके पेट के अंदर कितनी भूख है, उसके पेट के अंदर कितनी ख्वाहिशें दफन हैं, मगर सिर्फ इसलिए कि उसकी औलाद भूखी न सोए, उसके बच्चे रोटी मांग कर न रो दें। वो अपने हिस्से की खुशी कुर्बान कर देता है मगर बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर पसीने के साथ नहाता हुआ ये मजदूर सोच रहा होता है कि मुझे कुछ मिले ना मिले मगर मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। अब एक तरफ ये गरीब है जो रोजी के लिए परेशान है और दूसरी तरफ एक अमीर है जो दौलतों के अंबार होने के बावजूद भी सुकून के लिए तरस रहा है। अल्लाह ताला किसी को देकर तरसाता है और किसी से लेकर तरसाता है, किसी को देकर आजमाता है और किसी से लेकर आजमाता है। अमीर के पास दुनिया की हर शय मौजूद है, सब कुछ है, मगर उसका दिल खाली है, दिल सियाह हुआ पड़ा है, रातों को करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया इंसाफ की जगह नहीं बल्कि इम्तिहानों की जगह है। गरीब रोटी के लिए परेशान है, अमीर सुकून के लिए परेशान है, दोनों ही परेशान है। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया था, ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये गद्दार है, ये मकार है, दुनिया के फंदे में मत आए। हालांकि इस अमीर के पास दौलत भी है, पैसे की रेल पैल भी है, फिर भी रातों को करवटें बदलती रहती हैं, नींद नहीं आती, गोलियां खाकर सोता है। यही वो हकीकतें हैं जो इंसान को झंझोड़ देती हैं कि असल सुकून दौलतों में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। अगर हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियों को देखें तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंसान को हिला कर रख देती। बचपन में भाइयों ने हसद में आकर कुएं में फेंक दिया था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अंधेरा, तन्हाई, खौफ सब कुछ था मगर अल्लाह पर यकीन अभी भी कायम था। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर गुलाम बनाकर बेचा गया, बाजारों में कीमत लगाई गई। आज नबी के बेटे की बाजार में बोली लग रही थी। कोई कह रहा था ले लो सस्ता है, कोई कह रहा था बहुत खूबसूरत है, कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक आम गुलाम समझकर परख रहा था। अरे ये वो हस्ती थी जिसके चेहरे पर नबुव्वत की रोशनी थी। लोग सिर्फ कीमत लगा रहे थे मगर उसकी असल कदर सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता था। यूसुफ की असल कीमत तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता था। ये मंजर चीख चीख कर हमें बताता था कि दुनिया की नजर हमेशा धोखा खाती है, यहाँ असल कीमत नहीं लगती बल्कि आजमाइशों के पर्दे डाल दिए जाते हैं। यूसुफ की इज्जत तो छीनी गई मगर ईमान न छीना जा सका। फिर अजीजे मिस्र के घर में आजमाइश आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आई। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह इस नौजवान को करीब से देखूं। आज जुलेखा ने दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि वो बादशाह की बीवी थी। जुलेखा ने दरवाजे बंद कर दिए, गुनाह की तरफ बुलाया यूसुफ को। जुलेखा यूसुफ के पीछे भागने लगी, इधर आओ गुनाह करें। यूसुफ आगे को भागते जा रहे हैं, जुलेखा यूसुफ के पीछे पीछे भागती जा रही है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल से एक आवाज निकली, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे अपनी रहमत की आगोश में छुपा लेना, मैं इस गुनाह से बचना चाहता हूँ। हर तरफ खामोशी थी, दरवाजे बंद थे, नफ्स भड़का रहा था मगर दिल रब को याद कर रहा।
نفس بھڑکا رہا تھا مگر دل رب کو یاد کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لمحہ اگر پھسل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے گناہ کے قریب جانے کے بجائے اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف بھاگنا پسند کر دیا۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ایک غلام کو عزت کے تخت پر بٹھا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید کی سلاخوں کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت یاد کرتے تھے۔ قید کی سلاخوں کے پیچھے یوسف اپنے بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت یاد کرتا تھا۔ درد بھرے انداز میں یوسف کہتے تھے، اے میرے بابا، نہ جانے آپ کس حال میں ہوں گے، آپ کی آنکھیں مجھے ڈھونڈتی ہوں گی، آپ کا دل میرے غم میں رو رہا ہو، میں یہاں تنہائیوں میں قید ہوں، دیواریں خاموش ہیں، سلاخیں سرد ہیں، مگر دل میں آپ کی یاد ابھی بھی زندہ ہے۔ یہاں نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی سہارا ہے، بس رب ہی ہے جو میرا حال جانتا ہے، اور وہی رب ایک نہ ایک دن مجھے اس اندھیرے سے ضرور نکالے گا۔ مجھے رب پر یقین ہے۔ اب ادھر سے قید کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بوڑھے باپ کو یاد کرتے تھے، ادھر سے کنعان کی سرزمین پر بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام اچانک رو پڑتے تھے۔ عین اسی لمحے روتے جب ادھر سے بیٹا یاد کرتا، بیٹا باپ کو یاد کرتا، اور ادھر سے باپ بیٹے کو یاد کرتا۔ آپ اچانک رو پڑتے اور کہتے، آج مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا یوسف مجھے یاد کر رہا ہے، آج مجھے کیوں لگ رہا ہے میرا بیٹا یوسف مجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے باپ کی محبت، یہ ہوتا ہے دلوں کا وہ رشتہ جسے فاصلے بھی نہیں توڑ سکتے۔ ایک طرف بیٹا قید کی تنہائیوں میں تڑپ رہا ہے اور دوسری طرف باپ دور بیٹھ کر اس کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل بے چین ہے، مگر امید ابھی بھی زندہ ہے کہ ایک دن میرا یوسف مجھے ضرور ملے گا۔ یہ تھا اللہ پر یقین۔ سالوں کی سختیاں، بے بسی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی پرایا، مگر یوسف علیہ السلام کی زبان پر شکوہ نہ آیا۔ پھر جب اللہ کا خاص کرم ہوا تو وہی قید خانہ یوسف علیہ السلام کی عزت کا راستہ بنا، اور وہی غلام ایک دن مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا گیا، مصر کے تخت کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ایک طرف آج کا انسان ہے جو معمولی مشکل پر ٹوٹ جاتا ہے، رونے لگتا ہے، اور دوسری طرف وہ نبی ہے جو آزمائشوں کے پہاڑ تلے بھی صبر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ یہاں پر شکوہ کرنے والے بھائیوں کے لیے ایک بہترین سا سبق ہے کہ دکھ اور پریشانیاں اس لیے نہیں آتی کہ انسان کو ختم ہی کر دیں، بلکہ اس لیے آتی ہیں کہ اسے اپنے رب کی طرف جھکا دیں۔ آزمائشیں آتی ہیں اس لیے کہ انسان کو ترقی کی طرف لے جایا جائے۔ اور سنو میرے بھائیو، انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت اس وقت بھی آتی ہیں جب انسان اپنے رشتوں کی قدر کھو دیتا ہے اور دل توڑنے کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ لفظوں کی چوٹ کچھ نہیں ہوتی، مگر یہی جملے، یہی رویے، یہی لفظوں کی سختیاں دلوں کو زخمی کر دیتی۔ ارے نادان انسان، دل کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ وہ نازک امانت ہے جسے ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے مگر جڑنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ تم ایک سخت لفظ بول کر آگے بڑھ جاتے ہو مگر سامنے والا ساری زندگی اس چوٹ کو اپنے اندر لیے پھرتا ہے، ساری زندگی۔ وہ مسکراتا ضرور ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر لفظوں کا زخم زندگی بھر نہیں بھرتے۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی آپ کا ایک جملہ کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، بہن بھائیوں سے تعلق توڑ لیا جاتا ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، اور پھر یہی لوگ پیروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ ایک طرف وہ بیٹا ہے جو ماں کی آنکھوں میں آنسو دے کر باہر ہنستا پھرتا ہے،
اور دوسری طرف وہی بیٹا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر روتا ہے، بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، دل گھبراتا ہے، سکون کہیں کھو گیا ہے، مگر پھر بھی اسے عقل نہیں آتی کہ تیرا باپ تیری وجہ سے رو رہا ہے۔ ابھی بھی تو پیروں کے پاس جاتا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ گھر میں جو بہت بڑا مرشد بیٹھا ہوا ہے جس کا نام باپ ہے، جو بہت بڑا مرشد بیٹھا ہے جس کا نام ہے ماں، ان کے پاس جانا، ان سے معافی مانگنا، ان کا دل مت توڑ، ان کا دل مت توڑ، ان کو خوشیاں دے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تیری زندگی بھی سنوار دے گا، تیری دنیا بھی سنوار دے گا، تیری آخرت بھی سنوار دے گا۔ اب ایک طرف وہ شخص ہے جو رشتوں کو ٹھکرا کر اپنی انا کو بچاتا ہے، اور دوسری طرف وہی شخص تنہائیوں میں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر گڑ گڑاتا ہے، خود کو محفلوں میں بھی اکیلا محسوس کرتا ہے، خود کو بھیڑ میں بھی اکیلا محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک کا نہیں ہزاروں کا دل دکھا رکھا ہوتا ہے۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے کسی کو دکھ دے کر، کسی کا دل توڑ کر میرے دروازے پر اپنی خوشی کے لیے خیرات مانگنے مت آنا۔ کسی کو ایک لمحے کی پریشانی دے کر بھی میرے دروازے پر، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اپنی خوشی کے لیے دعا مت کرنا، اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر کسی ٹوٹے ہوئے کا دل جوڑ کر پھر اپنی پریشانی کی پرواہ مت کرنا، پھر اپنی ٹینشن کی، اپنی مصیبت، اپنی آزمائش کی پرواہ مت کرنا۔ یہی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں کہ انسان دوسروں کا دل توڑ کر اپنی خوشیوں کے لیے خیرات مانگتا پھرتا ہے، اپنی خوشیوں کے لیے دعا مانگتا پھرتا ہے، پھر کہتا ہے میری تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سالوں سمجھایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو بھی بار بار بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ڈوبنے سے بچانا چاہا، مگر بیٹے نے صاف صاف انکار کر دیا، باپ کی بات نہ مانی، باپ کی نافرمانی کر بیٹھا، اور پھر وہی بیٹا آنکھوں کے سامنے لہروں میں ڈوب گیا۔ ایک طرف وہ باپ ہے جو محبت میں بتلا رہا ہے، ایک طرف وہ باپ ہے جو ایک طرف وہ باپ ہے جو محبت میں اپنے بیٹے کو بلاتا رہا، اور دوسری طرف وہ بیٹا ہے جو انا میں آ کر انکار کرتا رہا، اور انجام سب کے سامنے آ گیا۔ یہی وہ منظر ہے جو بتاتا ہے کہ رشتوں کی نافرمانی اور دلوں کو توڑنا انسان کی زندگی میں کتنی بڑی مصیبتیں لے آتا ہے۔ آخر میں سبق یہ ملتا ہے کہ دکھ اور پریشانیاں صرف باہر سے نہیں آتی، بلکہ اکثر ہمارے اپنے رویوں کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ اگر انسان رشتوں کی قدر کرنا سیکھ لے، دلوں کو جوڑنا سیکھ لے، معاف کرنا سیکھ لے، تو یہی زندگی سکون میں بدل سکتی ہے، یہی پریشانیاں خوشیوں میں بدل سکتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت اس وقت بھی آتی ہیں جب وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور جلد بازیوں میں انسان فیصلے کرنے لگتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز فوراً مل جائے، ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، مایوسیوں میں ڈوب جاتا ہے اور اپنی ہی سوچوں کا قیدی بن جاتا ہے انسان۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان چھوٹی سی رکاوٹ پر راستہ بدل دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میری زندگی میں سکون کیوں نہیں آتا۔ چھوٹی سی رکاوٹ پر اپنا راستہ بدل دیتا ہے، کامیابی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اللہ کے راستے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے نماز پڑھنا مشکل کام ہے۔ ایک طرف وہ کسان ہے جو بیج بوتا ہے، مہینوں انتظار کرتا ہے، گرمیوں، سردیوں، بارشوں کو برداشت کرتا ہے، زمین کو سینچتا ہے، آندھیوں میں کھڑا رہتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، مگر امید نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ آج کی محنت کل کی فصل بنے گی، آج کی محنت کل کی فصل اگے گی، آج کا صبر کل کی خوشی بنے گی، اس لیے وہ جلد بازی نہیں کرتا، ہمت نہیں ہارتا، وقت کا انتظار کرتا ہے،
تب جا کر فصل حاصل کرتا ہے اور فائدے کی طرف جاتا ہے۔ اب ایک طرف یہ کسان ہو گیا جس نے 6 ماہ انتظار کیا، دن رات محنت کی اور پھل پایا، دوسری طرف وہ انسان ہے جو 2 دن محنت کر کے تھک جاتا ہے، تھوڑی سی دیر میں ہار مان لیتا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی ہار مان لیا، کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا، میں کچھ نہیں کر سکا، میری تو قسمت ہی خراب تھی۔ سمجھ لو کہ جو زمین میں بیج ڈال کر صبر کرتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے، اور جو صبر چھوڑ دیتا ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ کسان نے سب کچھ اللہ کے سپرد کیا اور ساتھ میں صبر بھی کیا، اللہ نے اسے کتنا اجر دیا، اور جس نے صبر نہیں کیا وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو آزمائشوں میں صبر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ کامیاب بھی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو جلد بازی میں سب کچھ کھو دیتا ہے اور پھر پچھتاتا رہتا ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا، راستے بند تھے، آنکھوں میں خوف تھا، دلوں میں گھبراہٹ تھی۔ قوم کہنے لگی اب ہم پکڑے جائیں گے، اب ہم نہیں بچیں گے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ مگر اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام نے یقین سے فرمایا، سب کو فرمایا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی راستہ نکالے گا۔ یقین تھا میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی رب راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، لاٹھی ماری گئی اور وہی سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں ایک بہت بڑا کارپیٹ روڈ بچ گیا، راستہ بن گیا، لوگ گزر گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت وہیں ڈوب گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جو سکھاتا ہے کہ جب انسان ہر طرف سے گر جائے، راستے بند ہو جائیں، تب بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی رب بند راستوں میں راستہ پیدا کرتا ہے۔ کسان کو اگر اللہ پر یقین نہ ہوتا، کسان کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا۔ یہ پہلے اللہ پر یقین رکھتا ہے اور پھر جا کر دانا زمین پر ڈالتا ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو تھوڑی سی مشکل دیکھ کر ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ نبی ہے جو مشکل میں بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ دکھ اور پریشانیاں اکثر اس لیے بڑھتی ہیں کیونکہ ہم صبر نہیں کرتے۔ اگر انسان صبر کو اپنا لے، جلد بازی چھوڑ دے اور اللہ پر یقین رکھے تو یہی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، ورنہ یہی جلد بازی انسان کی زندگی کو عذاب بنا دیتی۔ تو انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں اور مصیبتیں اس وقت بھی آتی ہیں جب اس کے اپنے گھر میں ہر وقت اس کی بیوی روتی رہتی ہے۔ جس گھر میں بیوی روتی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے میرے بھائیو۔ انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں اور مصیبتیں اس وقت بھی آتی ہیں جب اس کے اپنے گھر میں ہر وقت اس کی بیوی روتی رہتی، جب گھر کی دیواریں آنسوں کی گواہ بن جاتی اور دلوں میں خاموش چیخیں گونجتی رہتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو معمولی بات ہے، 2 لفظ سخت بول دیے تو کیا ہو گیا، تھوڑا سا غصہ کر لیا تو کیا ہو گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ یہی رویے ایک گھر کا سکون چھین لیتے ہیں۔ ایک طرف وہ عورت ہے جو دن بھر گھر سنبھالتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، مگر رات کو تنہائی میں وہ شوہر کی بدسلوکی کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے، بستر اوڑھ کر روتی ہے، چادر تان کر روتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس گھر میں بیوی روتی ہو اس گھر میں رہنے والے بچوں کا مستقبل ان کا باپ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتا ہے۔ باپ کے ہاتھوں سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا، ایک بیوی کے رونے کی وجہ سے، بیوی کے ساتھ کی گئی بدسلوکی کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ آنسو صرف ایک عورت کے نہیں ہوتے، یہ بچوں کی خوشیوں کے آنسو بھی ہوتے ہیں، یہ آنسو آنے والے کل کے بکھرنے کی علامت بھی ہوتے ہیں۔
आने वाले कल के अंदर तबाही लाने की अलामत भी होते हैं। मां को रोता हुआ देखकर बच्चे अंदर से टूटते जा रहे होते हैं, डरे हुए होते हैं, खामोश हो जाते हैं, मोहब्बत से महरूम रह जाते हैं। अगर हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियों को देखें तो हमारे करीम आका, हमारे करीम नबी का मुबारक अंदाज हम सब के सामने है। अपने करीम नबी का मुबारक अंदाज। आपने कभी अपनी अज़दवाज के साथ सख्ती नहीं की, घर के कामों में हाथ बटाते थे, दिलों को जोड़ते थे, किसी को तकलीफ देना तो दूर की बात, ऐसा सोचा भी नहीं था। कसम है अल्लाह पाक की, वही वो किरदार था जिसने आज मेरे और आपके घरों को जन्नत का टुकड़ा बना रखा। और यही वो सबक है जो आज हर शौहर को सीखना चाहिए कि हर घर मोहब्बत से बनते हैं, सख्तियों से तो घर बिखर जाते हैं। घर मोहब्बत से बनते हैं, तलख लहजों से घर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए तो अपने घरों को संवारो, अपनी बीवी बच्चों की आंखों से आंसू मत निकाल, क्योंकि याद रखो एक मजलूम की आह कभी खाली नहीं जाती, वो सीधी रब के दरबार तक पहुंचकर ही दम लेती है। किसी को दुख देकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है। तेरी बारी भी दूर नहीं है, इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। मेरे भाइयों, जिस घर में बीवी के आंसू गिरते हैं वहां से बरकत उठ जाती है, वहां रिज़्क में तंगी आती है, वहां सुकून खत्म हो जाता है। जब हम अपने करीम नबी का घराना देखते हैं तो एकदम हमारे सामने आता है जहां मोहब्बत थी, जहां नरमी थी, इज्जत ही इज्जत थी। आपने कभी अपनी अज़दवाज को तकलीफ नहीं दी थी सारी जिंदगी। मेरे करीम आका, ये मैं फख्र से कह रहा हूं, कभी अपनी अज़दवाज को तकलीफ नहीं दी, कभी ऊंची आवाज या तलख लहजे में बात नहीं की, बल्कि हमेशा हुस्न सुलूक का दर्स दिया। अब एक तरफ वो घर है जहां नबी की सुन्नत पर अमल होता है और इसी सुन्नत पर अमल के सदके अल्लाह ताला वहां सुकून देता है, मोहब्बत और रहमत की बारिश बरसती है। और दूसरी तरफ वो घर है जहां सख्ती, गुस्सा और आंसू होते हैं और यही घर जहन्नम का गढ़ा बन जाता है। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपनी बीवी बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने घरों को सुकून दो, अपनी बीवियों के दिल मत तोड़ो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मुसीबतों से कैसे निकला जाए, गुर्बत की दलदल से कैसे निकला जाए, दुखों और परेशानियों के इस अंधेरे से रोशनी की तरफ कैसे आया जाए। याद रखो मेरे भाइयों, दुखों से निकलने का ये रास्ता मुश्किल नहीं, बस हमने खुद इसे मुश्किल बना रखा है। हमें सबसे पहले अपने दिल को बदलना होगा। सियाह दिल को एक बार फिर से दूध की तरह बिल्कुल सफेद करना होगा। अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रुजू करना होगा, नमाज पढ़नी होगी, गुनाहों को छोड़ना होगा, तौबा को अपनाना होगा, क्योंकि जब बंदा खुद बदलता है तो उसकी तकदीर भी बदलना शुरू हो जाती है। इस मुसीबत, इस गुर्बत की दलदल से निकलने के लिए हमें हर हाल में अपने घरों को सुकून देना होगा। बीवी की आंखों से आंसू खुश्क करने होंगे, बीवी को खुश रखना होगा।